سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا کورٹ مارشل، فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات، سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ثابت۔ فیض حمید کو تمام چاروں الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مجرم کے سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نمٹا جا رہا ہے۔ 12 اگست 2024 کو فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہوا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ طویل اور جامع قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات رہے اور وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں۔ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ ایک تو خان صاحب خود ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا۔ ایک یہ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی سزا تاریخی قرار۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید اپنے دور کے فرعون تھے، دونوں کا یہ مکافات عمل ہے۔ فیض حمید توبہ کریں، بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو پروان چڑھایا، جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ بانی وفاق کو سخت اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں۔ گورنر راج پر بات نہیں ہوئی مگر آئین میں آپشن ہے۔ یہ بھی کہا کہ 28ویں ترمیم پر وفاق نے ہم سے اب تک کوئی بات نہیں کی، صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر وفاق کی مشکلات کم کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے 9 مئی برپا کیا گیا وہ واردات فیض اور بانی پی ٹی آئی کا جوائنٹ وینچر تھی جو ناکام ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، ان کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ طالبان کی پشت پناہی میں دہشت گردی دم توڑتی سازش کے تانے بانے ہیں۔ فیض حمید کو آرمی کے کورٹ آف اپیلز میں جانے کا حق ہے۔ نواز شریف کا پاناما پیپرز میں نام نہیں تھا، سیدھا سپریم کورٹ میں کیس شروع ہوا، نااہل قرار دیا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ فیض اور باجوہ کی تسلی نہ ہوئی، جی آئی ٹی بنا کر نیب کے کیسز بنوائے گئے۔ نواز شریف کی بیٹی، بھائی، بھتیجے، سارا خاندان قید کیا گیا۔ پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کو فیض اور باجوہ کی اعانت میسر تھی۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان پہ قدرن تھی کہ یہ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے، یہ پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بنے، انہوں نے پی ٹی آئی کی پوری پولیٹیکل سپورٹ کی اور 9 مئی جیسے واقعات اور دیگر جو واقعات تھے جس میں انتشار پھیلانا، اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا، ایجیٹیشن کرنا، وہ تمام چیزیں ان پر ثابت ہوئی ہیں۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے جس کی واضح مثال سب نے دیکھ لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے 9 مئی جیسے کیس میں بھی ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ فیض حمید کے تانے بانے بانی پی ٹی آئی سے بھی ملتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ثناء اللہ نے کہا فیض حمید جن کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے ان پر بھی کارروائی ہوگی۔ خوشی ہے کہ ہم اہم ادارے میں خود احتسابی کا مضبوط اور مربوط نظام موجود ہے۔ فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، 9 مئی کے کیسز انڈر ٹرائل ہیں۔ اتنے طاقتور آدمی کا احتساب 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو، بولے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچ گئے ان کا احتساب بھی ہوگا۔ ملک، سیاست اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا، جو بدماشی، غنڈہ گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیراعظم کا ترکمانستان کا 2 روزہ دورہ، شہباز شریف کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور، 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی رابطوں کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کا جغرافیہ مثالی ہے، ترکمانستان جنوبی ایشیا اور اس سے باہر اپنی رسائی کو بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ صدر ترکمانستان بولے کہ پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔
यूट्यूबर आदिल राजा ने झूठे इल्जामात पर माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से झूठे इल्जामात और किरदार कशी पर तहरीरी मुआफ़ी एक्स पर पोस्ट की। आदिल राजा ने लिखा, अदालत ने कहा कि जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और हद आमेज थे। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। मैंने हद आमेज इल्जामात लगाए थे। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। पानी पीटीआई से फिर सुहेल आफरीदी की मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला ने कहा कि एक सूबे का वज़ीर आला अपने लीडर से मिलना चाहता है मगर इसे मिलने नहीं दिया जा रहा। 3.5 साल से एक ही पॉलिसी है कि बानी पीटीआई को माइनस किया जाए। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैज़ हमीद की सज़ा को फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा कि फैज़ हमीद की सज़ा से मुताल्लिक़ कोई सियासी मामला आया तो जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्श जारी। नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर ख़ारजा का सख्त इक़दाम। आज़ाद खुद मुख्तार कानून पर अमल दरामद करने वाली हार्ड स्टेट क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में सफ़ीर की शिरकत सिफारती हद से तजावुज़ था। पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में भी बराह रास्त मुदाखलत थी। नॉर्वे सफ़ीर का इक़दाम वायना कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुल्की ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स का इजाफा। ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर की मालियत 19 अरब 61 करोड़ 22 लाख डॉलर्स पर आ गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 14 अरब 58 करोड़ 65 लाख डॉलर्स हो गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 2 करोड़ 57 लाख डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खुशामदीद। पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मरीम नवाज़ का एक्स पर पैगाम। खुशगवार कलिमात पर मरीम नवाज़ का बिलावल भुट्टो से इज़हार तशक्कुर, नेक तमन्नाओं और दुआओं का भी इज़हार। T20 वर्ल्ड कप की टिकट जारी करने का पोस्टर शेयर। आईसीसी का तासुब, पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर मौजूद नहीं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त। पाकिस्तान व मुकाबला भारत वर्ल्ड कप मैच की टिकट सिर्फ 30 मिनट में फरोख्त हुए। T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। इफ्ताई मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। गजा में तूफान बायरन ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से सूरत हाल इंतहाई ख़राब, खैमे और पनागाहें डूब गए। मुतासिरीन के पास थर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं। सख्त सर्दी के बाइस एक बच्ची शहीद, लाखों बेघरों की ज़िंदगियों को ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने कहा कि आलमी बेहिसी जारी रही तो मौसम सरमा का तूफ़ान महसूर फ़लस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित होगा। इसराइली फ़ौज ने खातून और बच्चे समेत मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली हुकूमत ने पहले मरहले के बेशतर ज़िम्मेदार पूरी नहीं की। हमास रहनुमा अब्दुल जब्बार सईद ने कहा कि हकीकी फ़लस्तीनी रियासत के बगैर कोई भी अपना असलहा नहीं रखेगा। दुश्मन का हदफ सिर्फ फ़ौजी या इक़्तिसादी दबाव नहीं बल्कि इस्लामी इनक़िलाब के असरात, मकासद और तसव्वुरात को मिटाना है। दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह सलावतुल्लाह अलैहा के यौम विलादत के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई का अक़ीदतमंदों से खिताब। कहा कि जो कुछ दुश्मन ने ईरान और ईरानी कौम के साथ किया, अगर वो किसी और मुल्क के साथ किया जाता। ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा 901 अरब डॉलर्स का दिफाई बिल मंजूर। बिल के हक़ में 312, मुखालिफत में 112 वोट पड़े। बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। बिल में इसराइल के दिफाई प्रोग्राम्स के लिए 70 करोड़ डॉलर्स जबकि यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर्स की इमदाद भी शामिल। बच्चों के लिए अच्छी खबर, सिंध के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबे में 22 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। नए साल के आगाज़ पर 1 जनवरी से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। छुट्टियों का ऐलान महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के तनाजुर में किया गया। भावलपुर में बाप ने बेटे के साथ मिलकर बेटी को शादी से 1 रोज़ कबल कत्ल कर दिया। मुल्जिमान बेटी की लाश को खेतों में फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूला को फूफी ने गोद लिया था। लड़की के वालिद और भाई को फूफी का पसंद किया हुआ रिश्ता नागवार गुजरा।
کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کی جاں بحق ہونے کی FIR والد کی مدعیت میں درج، واٹر ٹینکر کے ڈرائیور اور مالکان کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں قتل خطا، غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے سمیت دیگر دفعات شامل۔ علاقہ مکینوں کے مطابق واٹر ٹینکر کا ڈرائیور کم عمر تھا۔ حادثے میں جاں بحق نوجوان 17 سالہ عابد رئیس فرسٹ ایئر کا طالب علم اور سرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ کراچی میں گٹر میں گر کر جاں بحق 3 سالہ ابراہیم کے والد نے گٹر کے ڈھکن لگانے کی مہم شروع کر دی۔ ابراہیم کے والد نے شاہ فیصل کالونی نمبر 1 کے علاقے میں گٹر کے ڈھکن لگائے، کہا کہ جہاں جہاں گٹر کے ڈھکن نہیں ہوں گے میں خود جا کر لگاؤں گا۔ حکومت کو اپنے بچوں کا خیال ہے، ہمارے بچوں کی پرواہ نہیں۔ شہر میں گٹر کا ڈھکن چوری ہونے پر پہلا مقدمہ درج، بغدادی پولیس نے کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ امریکہ کی پاک فضائیہ کے F-16 بیڑے کے لیے $686 ملین کے اپ گریڈیشن پیکج کی منظوری۔ DSCA کے نوٹیفیکیشن کے بعد 30 روزہ پارلیمانی جائزے کی باضابطہ طور پر مدت شروع ہوگی۔ اپ گریڈ پیکج میں لنک 16 سسٹمز، کرپٹوگرافک آلات، ایویونکس اپڈیٹس، تربیت اور جامع لاجسٹک معاونت شامل۔ پاکستان نے F-16 لڑاکا طیاروں کے اپ گریڈیشن پیکج کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ اور پاکستانی سلور اسکرین پر منفی کرداروں سے راج کرنے والے اداکار الیاس کشمیری کو بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ 40 سالہ فلمی کیریئر میں 600 سے زائد فلموں میں ہر طرح کے کردار نبھائے، لیکن انہیں شہرت اکھڑ اور بددماغ جاگیردار کے منفی کرداروں سے ملی۔